علينا جميعا وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. حامده ونسلم على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نبي محترم صلى الله عليه وآله وسلم صلی اللہ إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جو اکیلا واحد احد پوری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی تخلیق اور جن کی بعثت انسانیت کے لیے سب سے بڑا احسان ہے، اور سلامتی ہو ان کے پاک اہل بیت پر اور ان کے اصحاب پر الی یوم الدین. اللہ تعالیٰ جس سورت کی ہم شروعات کریں گے، ابتدا کریں گے، اس کا نام سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ کے فضائل اور اس کا شان نزول بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سورت کے نام اور عنوان میں کیا فرق ہوتا ہے. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ کا درس کروں گا یا یہ سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، تو اس سے مراد کیا آتا ہے؟ یا اس سے پہلے جو میں نے پڑھا سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا کیا مطلب؟ کیا یہ اس کا نام ہے یا یہ اس کا موضوع ہے؟ موضوع سے مراد کہ کیا اس کے اوپر یہ پوری سورت بیان کی گئی ہے یا بس اس کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے؟ تو آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی جتنی بھی سورتیں ہیں وہ کسی خاص ٹاپک کے اوپر نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کوئی تاریخ یعنی ہسٹری کا کتاب نہیں ہے یا جغرافی کا کتاب نہیں ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ باتیں آئیں گی. یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت سمجھانے کے لیے اللہ کو جب جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک سورت کے اندر کئی چیزیں بیان ہوتی ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے کہ ایک موضوع یعنی ایک عنوان دے دے کسی بھی سورت کو، الا ماشاءاللہ چند ایسے صورتیں آئی ہیں جن کا نام کے اوپر پورا ٹاپک ہوتا ہے. جیسے سورۃ الاخلاص، اس کے نام کے اوپر پوری صورت ہے، یعنی صرف توحید بیان نہیں ہے. اسی طرح دوسری چند صورتیں ہیں چھوٹے، لیکن جتنی بھی بڑی بڑی صورتیں ہیں اس میں کوئی ایک موضوع بیان نہیں ہوا، اس میں بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں. تو اسی لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے صحابیوں کے مشورے سے یہ بات طے پائی کہ اب ہم تو اس کا موضوع یا عنوان دے نہیں سکتے کہ اسی ٹاپک میں پوری صورت نازل ہوئی ہے، تو ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں. تو اس لوگوں نے کیا کیا؟ سورت کا نام رکھنا شروع کیا. اب جب نام رکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ اس سورت کے اندر چونکہ آگے چل کے ایک بکرے کا یعنی گائے کا ذکر آنے والا ہے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا، یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے. تو آپ لوگ یہ بات سمجھ گئے کہ جب میں کہوں سورۃ البقرہ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری سورت گائے کے بارے میں بیان کی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اس میں گائے کا بھی ذکر ہے اور الگ ذکر بھی ہے. یہ سورت جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے آیت کے اعتبار سے، یعنی سب سے زیادہ آیتیں 286 یا 87. جیسے میں نے پہلے کہا تھا بسم اللہ کو ایڈ کریں گے تو 87 ہو جائے گا، بسم اللہ کو نکال دیں گے تو 86 ہو جائے گا. تو یہ اس لحاظ سے سب سے بڑی سورت ہے. تیسری بات، اسے سورۃ الاساس کہتے ہیں. سورۃ الاساس یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے. اب اساس سمجھ لیجئے بلو پرنٹ ہر چیز کی ہوتی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد پورا موضوع سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے، بولا کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا قرآن کی جو اساس ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے مدنی سورت ہے. مدنی اور مکی سورت کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سورتوں کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اپنے امام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب قرآن کو ترتیب دی جا رہی تھی، یعنی سورۃ البقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، سورۃ النساء، یہ جب ترتیب دی جا رہی تھی ان کے زمانے میں،
تو ان لوگوں نے سورتوں کو، قرآن کی سورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو کہا مکی، ایک کو کہا مدنی۔ اب مکی اور مدنی میں کیا فرق ہے؟ مکی صورتیں ان کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے 13 سالہ زندگی میں ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ ساری کی ساری مکی تھی، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ ساری کی ساری مدنی تھی۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ کئی مکی صورتوں میں ایک پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ مکی صورت کے اندر مدنی صورت کے اندر مکی آیت پائی جاتی ہے، یعنی ایسا کئی بار ہوا سورۃ البقرہ میں بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، آیت نازل ہونی شروع ہوئی، پھر اب حج کرنے کے لیے مکہ گئے، وہاں پہ بھی چند آیتیں نازل ہوئی۔ تو مدنی صورتوں کے اندر مکی آیتیں پائی جاتی ہیں، لیکن مکی صورتوں کے اندر مدنی آیتیں پائی نہیں جاتی، کیونکہ مکی صورت ہجرت سے پوری کی پوری پہلی والی بات ہے۔ دوسرا یہ معاملہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ جب مکی کہا جائے، جب آپ سے کہا جائے کہ سورت مکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کافروں سے خطاب کر رہے ہیں، جو مشرکین مکہ تھے، جو کافرین تھے، جس سے سمجھ لیجئے کہ یہ آیت ان سے خطاب کر رہی ہے۔ اور جب آپ سے کہا جائے کہ سورت مدنی ہے، تو جب مدنی کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو یہودی سے خطاب کر رہی ہے، یا تو مسلمانوں سے خطاب کر رہی ہے، یا تو نصارہ سے خطاب کر رہی ہے، یا سابعین سے خطاب کر رہی ہے، یا پھر مشرکین سے۔ یعنی جب مدنی کی بات آئے تو یہ سارے لوگ ایڈریس کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو مکی صورت نازل ہوتی تھی وہ خاص طور پہ، یعنی اس کے جو تعبیر خاص ہوتے تھے وہ آپ مشرکین ہوا کرتے تھے اور کافر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ دو اس کا بہت ہی بنیادی فرق ہے جسے ذہن میں رکھیں گے۔ اب شروع کرتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ اماں جی عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابی یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس کے چند آیتیں جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی، لیکن اس کی باقی اکثریت یعنی کہ اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ اس سورت کو جاننے سے پہلے یا اس سورت کی تفسیر سمجھنے سے پہلے اس کا آپ کو سینیریو سمجھنا، کس سچویشن میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تب جا کے آپ اس کی جو آیتیں آئیں گی، اس کی تفاسیریں آئیں گی، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگا۔ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ زندگی مکے میں گزاری۔ مکے میں کیا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ مکے میں جب آپ تبلیغ کیا کرتے تھے تو مشرکین جو ہے آپ کے اوپر ظلم کیا کرتا، آپ کے ماننے والوں کے اوپر ظلم کیا کرتا، طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے۔ آپ تقاریروں میں سنتے رہتے ہیں کہ کوئی اوجڑی لا کے رکھ دیتا، صحابیوں کو جلا دیا کرتا، مار دیا کرتا۔ تو وہ معاملہ اس ٹائم چھوٹا تھا، چھوٹا مطلب کہ لوگ کم تھے۔ تاریخ کے مطابق کچھ بولتے ہیں 83 لوگ تھے، کوئی کہتے ہیں 84 لوگ تھے، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے زیادہ کہتا ہے۔ ایک دم حدیث کے اندر تعداد تو نہیں ہے کہ اتنے ہی لوگ تھے، لیکن بچے بوڑھے سب ملا کے 84-85 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں کا معاملہ یہ کرتا تھا کہ یہ لوگ بیان کرتے، لوگ ان کو ڈانٹتے، اور پوری کی پوری دنیا جو ہے یعنی اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے، قبائل، عرب قبائل، یہ ان کو بہت حقیر نظر سے سمجھتے تھے کہ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کو ستاؤ، ان کو مطلب کوئی امپورٹنس نہیں دیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، لوگوں کو کوئی امپورٹنس نہیں دیا جاتا تھا۔ اور ان کا بھی جو لڑائی تھا وہ مشرک سے ہی ڈائریکٹ تھا، اپنے ہی قبیلے، اپنے ہی سردار سے جھگڑا چلتا تھا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ 13 سال کے بعد آپ کو ایک اپورچونٹی ملا کہ مدینہ یعنی یثرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی یعنی ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اب ہم آپ کے دین کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور وہاں کے چند غریب قبائل تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا اب وعدہ کرتے ہیں۔ عرب کے اندر آپ جانیں گے 2 چیزیں بہت ہی مشہور تھی۔ ایک تو عرب کی خرابیاں تھی کہ وہ جاہل ہوا کرتے تھے، لڑاکو ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے تھے، لیکن ان کی اچھی باتیں یہ تھی کہ وہ وعدہ جب کر لیتے تو اس کو کبھی توڑتے نہیں تھے۔ اور دوسری، بھلے ہی وہ آپ کے مذہب کے ہو یا نہ ہو، ان کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، اگر انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے یا آپ کی بات مانیں گے تو وہ مانتے تھے کسی بھی حال میں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے اندر بہترین چیز تھی کہ وہ جو ہے نا ادب کے بہت ماننے والے تھے، یعنی جو لٹریچر کا جو لینگویج ہوتا ہے نا، شعر و شاعری، اس چیز میں بہت آگے تھے۔
یہ دو چیزیں ان کے اندر بہت آ گئی تھی. تو یہ عرب کے قبائل آئے, ان لوگوں نے قرآن کو سنا, یہ ایک الگ ہی چیز ان لوگوں کو لگی. حالانکہ وہ لوگ اتنے امیر نہیں, غریب تھے, چرواہے قسم کے لوگ تھے. اب یہ لوگ جب مدینہ سے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اچھا اپورچونٹی مل رہا ہے. تو یہ لوگ جتنے بھی صحابی تھے اس وقت مسلمان ہوئے تھے, ان سب کے ساتھ یہ لوگ مدینہ شفٹ ہو گئے. جب مدینہ شفٹ ہو گئے تو اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ قوم بن گئی, چھوٹی سی, لیکن اب وہ آزاد ہو گئی تھی. اب سورۃ البقرہ جو نازل ہوا, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سورۃ البقرہ اب مسلمانوں کو یہ بتائے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل یہ باتیں ہوں گی کہ اب آپ جب انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو اب آپ کی کسی خاص قبیلے سے جھگڑا نہیں ہے. اب آپ کی جو جنگ ہے, یہ جو لڑائی ہے, یہ عالمیہ ہو گئی, یعنی انٹرنیشنل ہو گئی. اب آپ کے خلاف صرف مشرکین چند قبائل نہیں ہیں, بلکہ یہاں سے یہودی بھی ہے, وہاں سے مطلب نصارہ بھی ہے, رومن اور پرشین امپائر تو اس وقت تھا ہی, اور یہاں سے مشرکین بھی, یعنی پوری دنیا چند مٹھی بھر علاقے کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے. تو اب اتنی چھوٹی مٹھی بھر لوگ کس طرح سے اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کریں گے, کس طرح سے یہ لوگ اپنے قوانین بنائیں گے, کس طرح سے ان لوگوں کو جنگ کرنا ہے, کس طرح سے ان لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے, کس طرح سے ان لوگوں کو اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ یہ اسلام کی دولت کو پوری دنیا میں پھیلا سکے, یہ ساری باتیں سورۃ البقرہ بتاتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سورۃ الاساس ہے. یعنی اگر ایک نئی قوم کوئی آج بھی کھڑی ہوتی ہے اور ان کو یہ جاننا ہے کہ ہمیں کس طرح سے کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے غالب آ سکے, اپنی دعوت کو پھیلا سکے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا نہیں ہے کہ کوئی جیسا عیسائی کیسے پھیلے. کانسٹنٹائن ٹو جو بادشاہ تھا, اس کو چند لوگوں نے آئے تبلیغ کیا, وہ مسلمان عیسائی ہو گیا, تو اس کے ساتھ جتنی بڑی سلطنت تھی سارے کے سارے لوگ عیسائی ہو گئے. یعنی ایک جھٹکے میں ساری چیزیں بدل گئی. لیکن اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ زندگی تک صرف 83 اور 84 لوگ آپ کے اسلام قبول کر سکے, آپ پہ ایمان لائے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں کا انوائرمنٹ کتنا سخت تھا. ایک تو لوگ آپ کو سنتے کم تھے, جو لوگ سنتے تھے ان کو مارا جاتا تھا, اور جو لوگ آپ کی بات مان لیتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا. تو اب ایسے کنڈیشن میں 13-84 لوگوں کو یہ بچا کے مدینہ آ گئے. اب 84 لوگوں سے لے کر عالمی سطح پہ انٹرنیشنل پاور یعنی سپر پاور بننے کا جو سفر ہے, یہ پورا سفر سورۃ البقرہ طے کرتا ہے کہ چند مٹھی بھر لوگ پوری دنیا میں غالب کیسے آ گئے, کیا کیا انہوں نے کیا. یہ ساری چیزیں سورۃ البقرہ بیان کرتا ہے. اور اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کا ہر رکوع ایک نئے موضوع پر آتا ہے. یعنی یہ ایک ہی موضوع پہ بیان نہیں کرتا, جیسے ہی اس کا رکوع بدلتا ہے اس کا موضوع بدل جاتا ہے. یہ اس کی ایک خاصیت ہے, اس سورت کی ایک خاصیت ہے. اس سورت کے بارے میں اس کی فضیلت میں ایک بیان آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی گھر پہ 40 دن تک سورۃ البقرہ کی تلاوت کی گئی تو اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوتا. یہ صحیح حدیث ہے, بخاری شریف اور مسلم شریف ہے. اب اس کے اوپر دو طرح کے بیان, دو طرح کے قول آتے ہیں. پہلی بات یہ آتی ہے کہ آخر شیطان داخل نہیں ہوتا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ جھاڑ پھونک والا صورت ہے کہ پڑھ دیا تو شیطان جن بھاگ گیا, جھاڑ پھونک والا معاملہ ہے, یا کچھ اور بات ہے؟ جو ایک علماء کا گروپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح کے حکمتیں اور اس طرح کے عمالات بیان کی گئے ہیں کہ اگر 40 دن تک لگاتار لوگ اس چیز کو سنیں, یعنی ہمارا نارمل ہیومن سائیکالوجی یہ کہتا ہے کہ 21 دن تک اگر آپ کسی چیز کو سنتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. اسلام نے آپ کو 19 دن بڑھا دیا, یعنی اور زیادہ پختہ ہو جائے. 40 دن آپ ہمیشہ سنیں گے کہ جس نے 40 دن نماز پڑھ لی 5 وقت کی جماعت کے ساتھ, اس کی نماز نہیں چھوٹتی. جس نے 40 دن فلاں عمل کر لیا وہ اس چیز میں اٹک جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق ایسی کی ہے کہ اس کی ذہن کو 21 دن تک اگر آپ سگریٹ پئیں گے لگاتار تو آپ سگریٹ کے عادی ہو جائیں گے. یہ نارمل سی بات ہے. تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ 40 دن تک اگر سورۃ البقرہ کوئی پڑھتا ہے تو اس کے اندر کی حکمتیں, اس کے اندر جو جادو ہے جو انسان کو بدل دیتا ہے, جب وہ چیز انسان کے اندر آ جائے گی تو شیطان اس کو بگاڑ نہیں سکتا. یعنی اگر آپ رحمان کی طرف آ جائیں گے تو شیطان آپ کو نہیں بگاڑ سکتا, لیکن نہ آپ کا تعلق رحمان سے ہے تو شیطان سے تو ہو گئی ہوگا. تو یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ مطلب بھی ہے, لیکن اس کے اندر جو باتیں ہیں, اس کی جو عربی کلمات ہے اس طرح ہے, وہ جنوں کو اس طرح سے چبھتی ہے, شیطانوں کو گویا کہ تیر. کیونکہ شیطان اس بات کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ یہ سورۃ البقرہ کی اہمیت کیا ہے.
اگر لوگ اس کو پڑھ لے تو کس طرح سے اس کی جو تبلیغ ہے، یعنی شیطان یہ بہت اچھا تبلیغ کرتا ہے، اس کا تبلیغ سے دور بھاگے. تو اس وجہ سے اگر 40 دن کوئی اس کو پڑھتا ہے اپنے گھر کے اندر مسلسل، تو شیطان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ اب جا کے کوئی فائدہ ہے نہیں، اگلا اب میرا بات ماننے والا ہے نہیں، اس کو پتہ چل گیا. تو یہ دونوں معنی اس کو بیان کیے جاتے ہیں. اب چلیے اس سورت کو شروع کرتے ہیں. اس کی شروعات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم، 3 ایسے لفظ جس کا کوئی معنی مطلب نہیں، صرف بیان کر دیا گیا الف لام میم. اور قرآن میں متعدد جگہوں پہ آتا ہے. آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے کہتے ہیں حروف مقطعات. ہم کیونکہ اردو بولتے ہیں یا پھر ہندی انگلش میں بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ تھوڑا الگ ورڈ ہے، لیکن عرب کلچر کے اندر یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. عربیوں کے اندر کیا چیز پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ جب کسی کو خط لکھا کرتے تھے، ایک قبیلہ کسی دوسرے قبیلہ کو خط لکھ رہا ہے، یا کسی عرب جزیرۃ العرب کے اندر ہی اگر خط لکھا جا رہا ہے یا کوئی پیغام دیا جا رہا ہے، تو وہ چند اپنے الفاظ لکھا کرتے تھے، جس سے 2 چیزیں معلوم ہوتی تھی. اس سے پتہ چلتا تھا کہ لکھنے والا قبیلہ کون سا ہے. وہ دیکھ کر خط جو ہے نا مضمون ناپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کے، تو وہ وہی ہے الف لام دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کس کی طرف سے آیا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کوڈ ہوا کرتا تھا جس سے امپورٹنس سمجھ میں آتا تھا اس لیٹر کا. جیسے کئی بار ہمارا بھی شارٹ کوڈ ہوتا ہے نا، جس کوڈ کو دیکھ کر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے اس کو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے. ہمارا جو گورنمنٹ کے لیول کا کام اور خاص کر کے انٹیلیجنس لیول کا جو کام ہوتا ہے وہ لوگ کوڈز کے اوپر کرتے ہیں. اگر لیٹر آیا، کچھ میسج آیا اور اس کا کوڈ ان کو امپورٹنٹ لگے گا تو اس کو امیڈیٹلی پڑھیں گے. اگر امپورٹنٹ کوڈ نہیں ہے تو اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ کوئی نیا زبان ہم لوگوں کو نہیں دیا تھا، عربی زبان آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا، اس زبان میں ایک نئی کتاب دی تھی، تو اسی طرز میں نازل کیا تاکہ عربیوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ آئے. ان کو یہ نہ لگے جیسے اب ہم لوگ سب انگلش نہیں جانتے، اب کوئی آ کے انگلش بول دیتا ہے تو ہم لوگوں کو پہلے انگلش سمجھنا ہے پھر بولنا کیا ہے وہ سمجھنا. اگر ہماری زبان میں کوئی ہمیں بات آگے بتا دے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے. اسی طرح قرآن شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں اور انہی زبان میں جو وہ لوگ بولا کرتے تھے. اب یہ ہے کہ یہ جو عربی، جو قرآن کی عربی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے یعنی کہ قریش لوگ اس عربی کو بولا کرتے تھے. اسے فصحی عربی کہتے ہیں. عرب جزیرۃ العرب کے اندر اسے فصحی عربی کہتے ہیں. آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جو سابقہ کتابیں تھیں، یعنی انجیل ہو گئی یا توریت ہو گئی، یا ہندوؤں کی کتابیں پڑھ لیں یا دوسری کتابیں پڑھ لیں، آپ کو پتہ ہے ان کی کتابیں کیوں ختم ہو گئی؟ یعنی ان کی کتابیں بدل گئی یا کتابیں ختم ہو گئی. اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ جس زبان میں وہ کتابیں ہوا کرتی تھی وہ زبان بدل گئی. توریت جس زبان میں ہبرو میں جو نازل ہوئی تھی وہ ہبرو آج نہیں چلتا. جو ہندوؤں کی کتابیں وہ سنسکرت میں نازل ہوئی، سنسکرت آج ختم ہو چکا. کرسچنز کی جو کتاب انجیل ہے وہ لیٹن میں اور عربک لینگویج میں نازل ہوئی تھی، وہ بھی ختم ہو چکا. تو آپ سمجھ لیجئے کہ پچھلے جو زبان تھے وہ کتاب کو سنبھالا کرتے تھے، اور اس کتاب نے عربی زبان کو سنبھالا. یہی وجہ ہے کہ یہی عربی زبان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بولا کرتے تھے، آج پوری جزیرۃ العرب کے اندر کسی بھی اسکول میں، یونیورسٹی میں اگر کوئی عربی پڑھائی جاتی ہے وہ یہی عربی پڑھائی جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر یہودی بھی اپنے اسکولز اور کالجز چلاتے ہیں عرب کے اندر تو بھی لٹریچر اور ٹیکسٹ کے لیے وہ قرآن شریف کو پڑھایا کرتے ہیں، کیونکہ اس کی عربی اوتھینٹک عربی اور فصحی عربی. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس میں کتاب نازل کیا تو اس زبان کو ایسی عزت بخشی کہ یہ 1400 سال سے جوں کا تو زندہ ہے، اور جیسا آج بن چکا ہے اس کا نظام اب آئندہ بدلنے والا بھی نہیں ہے انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا الف لام میم، یعنی یہ حروف مقطعات، اس عربی میں مقطعات کہتے ہیں. یہ دیگر صورتوں کے اوپر نازل ہوتی ہے. اکثر یہ جو ہے نا آپ کو سمجھ لیجئے اس پہ مدنی صورتوں کے اوپر نازل ہوتی ہے. یہ دیکھیں گے آپ لکھا رہتا لوح قرآن. آپ دیکھیں گے نا دکان کے باہر یا پھر مکان کے باہر لوح قرآن کر کے لکھا رہتا ہے. عربی میں لوحہ کے معنی ہوتا ہے بورڈ، سائننگ بورڈ. سمجھ گئے؟ لوحہ یعنی بورڈ. تو یہ لوحہ قرآن جو لکھتے ہیں اس کا مطلب قرآن کا سائننگ بورڈ. وہ لوگ اس کو جوڑ کے لکھ دیتے ہیں. تو یہ اس کا وہی مطلب ہے. اس کا کوئی خاص مطلب الف لام میم کے کئی لوگوں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ نے یہ بھی کہا الف لام میم کا مطلب ہوتا ہے اللہ لباس محمد، یعنی
انسان کے پاس قلم ہے تو لکھنے کا من کرتا ہی، تو اب کیا کریں گے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ الف لام میم کا کیا معنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ عالم، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا کیا معنی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ چونکہ قرآن پڑھنے کا ہر حرف کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بلکہ یہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، یعنی اگر کوئی صرف الف لام میم کہہ دے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل آفر رکھا ہے قرآن شریف کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ عربی ٹیکسٹ کے حساب سے، گرامر کے حساب سے اس کا ترجمہ ہوگا وہ کتاب، یعنی اگر عربی میں یہ جو میرے سامنے یہ اس کا ہم کو کہنا ہے تو کہوں گا ہاذا، اور اگر یہ 2 ہے تو کہیں گے ہاذین، 2 سے زیادہ ہے تو کہیں گے ہؤلاء، اور اگر دور یعنی اس میں اشارہ بعید دور کی طرف مجھے بات کرنا ہے تو کہنا پڑے گا ذالک، اگر مرد ہے تو ذالک، اور اگر عورت ہے تو تلک، اور 2 ہوگا تو تانک، اور 2 سے زیادہ ہے تو اولئک، یعنی بہت زیادہ۔ عربی میں جیسے ہمارے یہاں اردو میں واحد اور جمع ہوتا ہے، انگلش میں سنگولر اینڈ پلورل ہوتا ہے، عربی میں واحد اور جمع صرف نہیں ہوتا، عربی میں واحد تثنیہ جمع، یعنی ایک کے لیے الگ حرف، 2 کے لیے الگ حرف، 2 سے زیادہ کے لیے الگ حرف، یہ عربی کا حساب ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یعنی وہ کتاب، اب یہ کیسے اس کا ترجمہ وہ کتاب ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرش پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعہ یا دل پہ یا الگ الگ طریقے سے وحی کو نازل کر رہا ہے۔ تو جب اللہ اس آیت کے اوپر بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو ہے حقیقی طور پہ عرش پہ مستولی ہے، اور وہاں سے اللہ کہتا ہے کہ جو کتاب میں نے تم پہ نازل کی اس پہ کوئی عیب نہیں، یعنی ذالک الکتاب۔ لیکن اس کا ترجمہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، کیونکہ ہمیں تو سمجھنا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، تو ہمارے سامنے قرآن کریم رکھا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تمام مترجمین جتنے بھی ترجمہ کرنے والے وہ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ اب عیب سے مراد کیا چیز ہے؟ اس پہ 3 باتیں کی جاتی ہیں۔ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سمجھئے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ اگرچہ مان بھی لے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو سابقہ 3 کتاب ہے اس میں خرابیاں آ چکی ہیں، اس میں غلطیاں آ چکی ہیں، اس میں تحریفیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تحریف سے پاک ہے، نہ ہے نہ کبھی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے یہ فرق کر دیتی ہے باقی 3 کتابوں سے، اور یہ کہا جاتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ان دونوں طرح کے عیب سے پاک ہے۔ تیسری یہ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جس قسم کی تاریخ بیان کی ہے، جغرافیہ ہے، اسٹرکچر بیان کیا گیا ہے، سائنس بیان کیا گیا ہے، یا جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہے وہ 100% صحیح ہے۔ اگر ہماری تحقیق اس کے مخالف جا رہی ہے، اگر ہمیں ایسا کبھی لگ رہا ہے کہ نہیں قرآن کی یہ بات کچھ اور ہے، ہماری بات کچھ اور ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ایک مسلمان کہتا ہے ہم ابھی غلطی پر ہیں، اس لیول پہ نہیں پہنچے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جس طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ انسانی جو ذہن ہے وہ 2 طرح سے علم حاصل کرتا ہے، جو سائنس کا جو زمان ہے وہ کس طرح سے کرتا ہے، یا تو آبزرویشن کے ساتھ کرتا ہے، کسی چیز کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ وہ کیا ہے نہیں ہے، اور دوسرا ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پہ، یعنی تجربہ کر کے وہ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ ایک انسان یہی 2 کام کرتا ہے، تو انسان یہ 2 کام کرتا ہے، اس لیے وہ عاجز ہے اس چیز پہ کہ اگر وہ کسی چیز کو نہ دیکھے اور نہ تجربہ کرے اور اس چیز کا ذکر اس کے پاس سامنے کیا جائے تو وہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے یہ جان لیا کہ سمندر کے اندر کس کس قسم کے مخلوقات پائے جاتے ہیں، ایسی ایسی مچھلیاں پائی جاتی ہے، ایسا فراگ فش ہو گیا، یہ فش، ایلیفنٹ فش، ہارس فش یعنی گھوڑا والا مچھلی، ہاتھی والا مچھلی، اس قسم کا مچھلی ہے کہ زمین پہ لگے گا کہ کچھ نہیں ہے، لیکن اگر انسان اس چیز کو دیکھتا نہیں، آپ نے اور میں نے ڈسکوری چینل نہیں دیکھا ہوتا اور آپ کو کوئی بولتا کہ اس طرح کا مخلوق پایا جاتا، آپ مانتے؟ آپ بولتے نہیں یار بکواس بات کر رہے ہو تو۔ اگر آپ بولتے نہیں میں پانی کے اندر گیا اور دیکھ کے آیا، بولتا پانی کے اندر ٹھیک ہے رکو 10 منٹ وہ اندر ڈال لے، تم رہ کے دکھاؤ،
آدمی یہی بولتا تھا نا جب اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ لوہا جو ہے وہ پانی پہ تیر سکتا ہے، آسمان میں اڑ سکتا ہے، تو لوگ اس طرح سے لوہا اڑاتے تھے. اب بولتے تھے یہ دیکھو اڑ رہا ہے، یہ نہیں اڑ رہا ہے، تو اڑ رہا ہے، پاگل ہو گیا، یہ ہو گیا. لیکن جب ہم نے دیکھ لیا اور تجربہ کر لیا تو ان دو چیزوں کی بنیاد پہ آج ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو قرآن کریم کی جو باتیں ہیں وہ ایسی کچھ باتیں ہیں جو ہو چکی اور ایسی کچھ باتیں ہیں جو آئندہ ہونے والی ہیں. اب مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے کہ 50 سال ہو چکا ہے. 50 سال پہلے ہمیں بگ بینگ تھیوری کے بارے میں معلوم ہوا. ہمیں یہ پتا چلا کہ دنیا اور زمین اور آسمان جو ہے یہ ایک چیز گولا تھی اور یہ پھٹا تو اس کے بعد دنیا بنا، سورج بنا، چاند بنا. یہ 50-60 سال پہلے بگ بینگ تھیوری آیا. لیکن اس سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ کافرین نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان ایک چیز تھی، ہم نے اسے پھاڑا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بگ بینگ تھیوری سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹس ہیں، ایتھکس ہیں، لاجکس ہیں جس تک ہم پہنچے نہیں. سمجھ گئے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم اور تجربہ کریں اور پھر قرآن ہماری تصدیق کرے. سمجھ گئے؟ اس طرح بہت سارے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو اگر ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے گا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی بھی قسم کے عیب نہیں ہے. اب مسلمانوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے یہ بتا کے کہ عیب نہیں ہے. یہ کون لوگ مانتے ہیں؟ یعنی آپ کیسے ثابت کریں گے اس میں عیب نہیں ہے؟ ایک تو مسلمان ثابت کرے گا غیر مسلمانوں کو جب وہ آپ سے کویشچن کریں گے کہ دیکھو تاریخ میں یہ ہے، ہسٹری میں یہ ہے، سائنس میں یہ ہے، جغرافیہ میں، آپ ان سے لڑ جھگڑ کے ڈیبیٹ کریں گے. ایک تو وہ ثابت کرنے کا طریقہ ہوا. دوسرا ہے عمل سے. اگر چیز صحیح ہے تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں، اس پہ باتیں کیوں نہیں؟ اگر یہ کتاب بے عیب ہے، یعنی جب آپ اپنے علماء کی کتاب پیش کرتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھیے آپ ہدایت پا جائیے گا، تو اس وقت آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے کہ ہدایت کے لیے تو اللہ نے ایک ہی چیز نازل کی ہے، وہ ہے قرآن. اب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم مت پڑھو ڈائریکٹ، گمراہ ہو جاؤ گے، نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن یہ بات آپ کو اپنے علماء کے لیے نہیں سمجھ میں آتا. آپ نے کبھی بھی سنا ہے کسی کے بھی بولتے ہوئے کہ میرے عالم کی بات، میرے عالم کی کتاب ڈائریکٹ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے؟ یا ایسا کوئی باندھا اگر میں تھوڑی دیر کے لیے بول دوں کہ چلو احمد خان صاحب نے یا اشرف علی تھانوی نے یا کسی علیہ سالم نے غلط کتاب لکھ دی، ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن کیا لوگ اس بات کو ماننے کو تیار ہیں؟ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور مان لیتے کہیں نہ کہیں کہ نہیں ہمیں ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. اب یہ چیزیں کہاں ہیں؟ یہ اسی صورت کے اندر آپ کو بیان کی جائے گی انشاءاللہ کہ یہ کس کا ایمان ہے، کس کا عقیدہ اس طرح کا تھا. ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے عمل سے، یعنی اس کتاب کی، اس کی جو انسٹرکشنز ہے، اس کی جو تعلیمات ہے، اس پہ عمل کر کے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ کتاب لا رہی ہے، صرف بول کے. اس کے بعد ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی والوں کے لیے. اب ایک بات سوال ذہن میں آتی ہے کہ قرآن اگر اتنا ایپک کتاب ہے، اتنا زبردست کتاب ہے جو پڑھتا ہے ہدایت پا جاتا ہے، تو کیوں نہیں یہ کتاب تو ہر جگہ اویلیبل ہے، اس کو ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں، کرسچنز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی اٹھا کے پڑھ سکتا ہے. 1400 سال سے ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والا کتاب ہے، بٹنے والا کتاب ہے، خریدنے والا کتاب ہے. یہ تو کیوں سارے اتنے زیادہ لوگ گمراہ ہیں؟ سب سے زیادہ پڑھنے والا کتاب کو دنیا کے اندر، ایک اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں، قرآن شریف ہے. اور سب سے کم سمجھ کے پڑھنے والا کتاب، یعنی جس کو بنا سمجھے پڑھا جاتا ہے، قرآن شریف ہے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلیئرلی کر دیا. یہ جو میں سٹارٹنگ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدمہ بیان کر رہے ہیں قرآن شریف کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کس پہ نازل کیا، کیوں نازل کیا، اس کا مقصد کیا ہے، کن لوگوں کے لیے ہے. یہ پہلے ہی معاملہ کلیئر ہو جا رہا ہے، اپنا مقدمہ. اب اگر آپ کلیم کریں گے قرآن کے اوپر تو اس کی بنیاد پہ ہی کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ یہ جو کتاب میں نے نازل کی اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں، یہ بالکل کلیئر کتاب ہے. اور یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، متقین، ڈرنے والوں کے لیے. اب ڈرنے والے کے کیا، آپ نے بہت سے تفسیر سنے ہوں گے، لیکن اس کا ایک اینگل یہ ہے کہ جو شخص ذاتی طور پہ حق کی تلاش نہیں کرتا، جو شخص ذاتی طور پہ حق کی تلاش نہیں کرتا، ایماندار نہیں ہوتا، سچ ماننا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، پڑھنا نہیں چاہتا، اس کے لیے اس کتاب کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں گے کئی ہندوؤں کو، کئی کرسچنز کو یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کو باتوں کے پکے ہوتے ہیں، اپنی
اپنے وعدوں کے پکے ہوتے ہیں. اگر ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ چلیے اتوار کا دن آپ کی عبادت کا دن ہے، تو وہ اپنے کمٹمنٹ میں اس لیول کے ہوتے ہیں کہ اتوار کو وہ سارے کام چھوڑ دیں گے. ہندوؤں کے اندر آپ دیکھیے جو واسو شاستروں کو مانتے ہیں، ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا ٹوائلٹ اس اینگل میں بنے گا اور تمہارا بستر وہاں پہ لگے گا اور تمہارا کھانے کا چولہا یہاں پہ ہونا چاہیے، تو وہ لوگ ویسا ہی کریں گے. اگرچہ اس کے پاس اربوں روپے کی دولت ہے، اس کو اگر کہہ دیا جائے کہ تم فلاں فلاں کپڑا نہیں پہن سکتے، وہ نہیں پہنے. یعنی اگر انسان ذاتی طور پہ حق کی تلاش نہیں کرنا چاہتا، ذاتی طور پہ اللہ کو نہیں ماننا چاہتا، اللہ کی تلاش نہیں کر رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی چیز سے، تو اس کتاب اس کے لیے نہیں. یہ ڈرنے والوں کے لیے کتاب ہے، جو یہ دل پہ ایمان رکھتے ہیں کہ آخر یہ زمین اور آسمان کس نے بنایا، آخر ہمارے پیدائش کی وجہ کیا ہے، کیا میں اور کتے میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ وہ بھی پیدا ہوا، میں بھی پیدا ہوا، وہ بھی بڑا ہوا، میں بھی بڑا ہوا، وہ بھی مر گیا، میں بھی مر گیا. کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں. تو کوئی فرق ہے جو جانور انسان میں کرتا ہے؟ آخر کیا ہے یہ؟ مطلب پوری دنیا میں جو ایک بات چلتی ہے کہ یار خدا ہے، بھگوان ہے، اللہ ہے، یہ کیسے بات ہے؟ جب انسان کے اندر خود سے یہ چیزیں آتی ہیں جن لوگوں کے لیے، اس کے لیے یہ کتاب ہے. اللہ نے سب سے پہلی نشانی، اللہ نے 6 یا 7 نشانیاں بتائی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بھائی آپ جانتے ہیں اس کتاب کو لیکن مانتے نہیں. پہلے وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. متقی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوی سے، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی تقوی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سامنے ایک جھاڑی دار درخت ہے، پورا جھاڑ بھرا ہوا، تنگ راستہ ہے، چھوٹا سا راستہ ہے، اور تمہارے پاس جو لباس ہے وہ ایسا ہے جسے جو جھاڑی میں لگے گا تو چپک جائے گا، تو تم کیسے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ غالب یہ حدیث نہیں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا اپنے جو لباس ہے اس کو جسم میں ایک دم لپیٹ لوں اور تنگ راستے سے اتنا بچ کے نکلوں کہ کوئی جھاڑ مجھے پھنسے نہ، کیونکہ اگر جھاڑ پکڑ لے گا تو پھر میرے کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے اور میں نکل بھی نہیں. تو کہا کہ بس یہ دنیا یہ جھاڑ ہے، یہ ایمان تمہارا لباس ہے، جو چل رہا ہے وہ متقی ہے اور جو کر رہا ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پوری باتیں بتا دی، تمہیں چھوڑا نہیں.